اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرز میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ولادت باسعادت کا دن یوم 15 شعبان المعظم. امام زمانہ علیہ السلام کا جس دن گزرا، اس کے اندر ہم نے جشن منایا، مولا کو یاد کیا، روزہ رکھا، عبادات میں رات صرف کی. یہ تمام اعمال کیے ہیں. کیا ان تمام اعمال سے ہمیں معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف بھی حاصل ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اس رخ پر بھی غور کیا ہے کہ ہم اپنے امام سے کتنا واقف ہیں؟ ہمیں اپنے امام کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا ہو رہا ہے، ان معاملات پہ غور کیا کہ نہیں کیا؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے حوالے سے جو سب سے ضروری بات ہے، گزشتہ ویڈیوز میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہر واقعے کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے منسوب نہ کیا جائے، کہ علامات ظہور سے منسوب نہ کیا جائے، کہ کچھ معاملہ خراب ہو گیا، کہیں کسی جگہ کوئی آفت آ گئی، کہیں پر کوئی گناہ ہو گیا، کہیں پر کوئی بری بات ایسی ہو گئی تو کہا کہ یہ مولا کے ظہور کی علامت ہے، کوئی انہونی دیکھ لی تو مولا کے ظہور کی علامت ہے. یہ نہ کہا جائے، ہر قسم کی حرکت کو مولا کے ظہور سے منسوب نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہوگا کہ جب ہم لوگ کسی چیز کو مولا سے منسوب کریں گے اور ہمارے آنے والے نسلیں جو کہیں گی کہ تو ہم آپ سے اور آپ کے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں کہ مولا کے ظہور کی یہ بھی علامت آ گئی ہے، یہ بھی علامت آ گئی ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال وہی ہو جائے جو اس گڈریا کا ہوا تھا، کہ جو ہر وقت کہتا تھا کہ آج شیر آ گیا ہے، آج شیر آ گیا ہے، مگر جب حقیقت میں شیر آ گیا تو پھر کسی نے اس کے شیر کا یقین ہی نہیں کیا کہ وہ علامات کا اظہار کہ جو ہم نہیں جانتے کیا واقعی امام کے ظہور سے منسوب ہیں یا نہیں. ان تمام چیزوں کو، ان تمام کاموں کو ظہور امام زمانہ سے منسوب کرنا ہمیں اس حد تک لے جائے گا کہ ہم لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو بہت تاخیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی ہے. یہاں تک یہ پہلی مرتبہ کسی کا انتظار نہیں کیا جا رہا، یہ انتظار بہت طولانی بھی کیا گیا ہے. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اعلان کیا کہ آخری نبی آئیں گے، اور آخری نبی آئیں گے اور ان کے یہ کمالات اور یہ فضائل ہوں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام آئے تو آخری نبی کا ذکر کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تو آخری نبی کا تذکرہ ملا، جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو آخری نبی کا ذکر ملا. اتنا ذکر آخری نبی کا ہوا اور ایک جماعت مکہ میں بیٹھ گئی کہ جب بتایا گیا تھا گزشتہ انبیاء کی طرف سے کہ یہاں پر آئیں گے وہ جو آخری نبی ہوں گے، اس جگہ پر آئیں گے، اس زمین پر آئیں گے. اب وہ کتنے بڑے محب ہوں گے، کتنے بڑے وہ، میں آج کی زبان میں استعمال کروں، اپنے مومنین کی زبان میں اگر الفاظ کو استعمال کروں، کہ وہ کیسے موالی ہوں گے، وہ کیسے عزادار ہوں گے، وہ کیسے مولا کے ماننے والے ہوں گے کہ جن کو پتا ہے کہ ہمارے مولا اور آقا نے جو آنا ہے وہ مکہ کی سرزمین پر آنا ہے. وہ وہاں پر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے، انتظار میں بیٹھ گئے، ان کے منتظرین میں بن کے بیٹھ گئے، الاجل الاجل کہتے رہے، ان کی دعائیں مانگتے رہے. مگر جیسی جناب سرور کائنات دنیا میں تشریف لے کر آئے تو سب سے پہلا فرد جو انکار کر رہا تھا جناب سرور کائنات کی نبوت اور رسالت کا، وہی گروہ تھا جو مولا کے انتظار میں بیٹھا تھا کئی سالوں سے. ابھی بھی ایسا ہی ہے، غیروں کی بات نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہو سکتی ہے کہ وہ جو پکے ماننے والے ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے کہ کوئی ظہور نہیں ہونا، کوئی مولا نے نہیں آنا، کوئی امام زمانہ کے حوالے سے کوئی جو گفتگو ہے وہ نہیں کی جائے گی. یہ جتنی دیر مولا تشریف نہیں لے کر آ رہے، یہ فلٹر لگا ہوا ہے
کہ جہاں پر صحیح اور غلط کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مولا کو وہ خالص ترین افراد چاہیے جو فلٹر ہو کے مولا تک پہنچے، اور وہ وہی ہوں گے جو اتنے طولانی انتظار کے بعد بھی ثابت قدم رہیں گے مولا کے رستے پر، مولا کی باتوں پر، مولا کے منتظرین میں شامل رہیں گے۔ جب کسی شخص نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ مولا یہ فرمائیں کیا واقعی آپ کو پروردگار فرزند عطا کرے گا اور وہ آخری حجت ہوگی اور اس کے بعد قیامت آئے گی؟ مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر کائنات میں فقط 2 افراد زندہ رہ جائیں تو ان میں سے بھی ایک خدا کی حجت ہوگی اور ایک دوسرا آدمی ہوگا، کہ جب تک حجت خدا کا وجود نہیں ہوگا اس کے بعد اس کی حکومت کے نفاذ کے بعد پھر قیامت کا دور شروع ہوگا۔ اب وہ کہنے لگا کہ ہم وقت کا امام جو ہے وہ خود کیوں نہیں منتخب کرتے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہماری صلاحیت تمہاری ایسی نہیں ہے کہ انسان ایسا نہیں سوچ سکتا کہ آنے والے دنوں میں اس نے کیا کرنا ہے۔ تو جب یہ جو واقعات ہیں کہ ہم لوگ کسی کو بنا دیتے ہیں، کسی کو سرداری دے دیتے ہیں، اور کائنات میں دیکھا ہے کہ جس کو انسانوں نے سردار بنایا ہے وہ بے شک جس نے انسانوں نے کسی کو عہدے دار بنایا ہے، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، وہ ایک نہ ایک وقت آ کے کوئی نہ کوئی معاملات میں گڑبڑ کر سکتا ہے، لیکن فقط اور فقط خدا کے بنائے ہوئے سردار اور نمائندے جو ہیں وہی ایسے خالص رہتے ہیں کہ جن سے کبھی بھی غلطی کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف جب ظہور فرمائیں گے تب ایسے افراد موجود ہوں گے کہ جب مولا کو دیکھیں گے تو کہیں گے ان کو تو ہم نے کئی بار دیکھا ہوا ہے، یعنی کہ ذات کے اعتبار سے مولا موجود تھے، کہ ذاتی طور پہ مولا موجود ہیں، لیکن وہ شخص نہیں جانتا کہ یہ میرے وقت کا امام ہے۔ ایسی صورت ہوگی مولا کی کہ لوگ جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے، مولا کی کئی دفعہ ان سے ملاقات ہو چکی ہوگی۔ اور یہی طریقہ کار ہے کہ جب انسان اپنے زمانے کے امام کی دعائیں کرتا ہے تو سراسر اس کا جو فائدہ ہے وہ اس شخص کو پہنچتا ہے جو دعا کرتا ہے۔ صرف دعا یہ ہے پروردگار سے کہ مولا ہم جو آپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، کبھی مولا کی طرف سے بھی اس شخص کی سلامتی کی اگر دعا آ جائے اس کی طبیعت کے خالص ہونے، اس کی نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے، تو یقیناً پروردگار اس کی زندگی میں رحمتیں اور بہاریں جو ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ وقت کے امام کا ظہور جو ہے اس کو معین نہ کرو، اس کی چھوٹی موٹی حرکات و سکنات سے ظہور کو ملاتے نہ رہو۔ یہ ہمارے جوانوں کے لیے نقصان دہ ہے کہ ہمارا جوان پریشان اور اس کا ذہن منتشر ہو جائے گا کہ کب سے علامات آ چکی ہیں، کسی ذات کا ظہور نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، مولا کی حقیقی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور ہم سب کو یہ لیے دعا ہے پروردگارہ ہمیں ایسا مؤمن بنا کہ ہم اپنے مولا کی سپاہ میں شامل ہو کر مولا کے مشن میں ان کے معاون اور مددگار بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔